میرا پوری جماعت دیوبندیت کو اور اس مفتی امتیاز کو چیلنج ہے کہ تقویت الایمان کتاب میں اگر یہ دونوں لفظ نہ ہوئے موجود تو 10 لاکھ روپے کا انعام میری طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دیوبندی اپنے ملاؤں کو بچانے کے لیے کس حد تک کوئی بھی بات کہنے کے لیے تیار ہیں، راضی ہیں، مگر اگر ان کے مولویوں کو کچھ کہہ دیا جائے، کچھ الٹا سیدھا بول دیا جائے تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو کہیں نہیں آیا کہ کسی مسلمان کو برا کہا جائے۔ تو جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا انہیں برا کہنے کی تم کو اجازت کہاں سے ملی شیطانوں؟ خیر، آئیے میں مفتی امتیاز پلمبر پلامبی اور عرف پستانوی اس کا کلپ بتاتا ہوں اور اس کا جھوٹ بتاتا ہوں کہ یہ کتنا جھوٹا اور مکار ہے۔ سن کر فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ یہ دیوبندی کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں۔ اور ایک بات کہہ دوں میں بڑے پیار سے، مفتی امتیاز پستانوی اور پلامبی، اگر تیری ماں ایک ہے اور باپ تیرا ایک ہے تو میری اس ویڈیو کو سن کر چاہے تو مجھ سے غصے میں بات کرنا، چاہے راضی سے پیار محبت سے بات کرنا، ایک بار بات ضرور کر لے تو مجھ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار تو مجھ سے بات ضرور کر لے، میں تجھے لوہے کے چنے چباؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر تجھ سے بات نہ ہو سکے تو تیری جماعت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شیطان ملا ہو تو اسے بلا کے لے، میرا نمبر اسے دے دے، ٹھیک ہے؟ یا لائن پر لے کے آ، میں بات کروں گا۔ اور یہ جتنے بھی دیوبندی شیطان ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، کیونکہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، انہی کی کتابوں سے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میری اس پوری ویڈیو کو پیار محبت سے باغور آخر تک سننا۔ میں اس شیطان کا جھوٹ دکھاؤں گا، اس شیطان کا مکر و فریب دکھاؤں گا، یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطان اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بریلویوں نے ہمارے طرف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اگر واقعی جھوٹا الزام ہے تو میری طرف سے 1 لاکھ روپے انعام کے ہیں۔ جو بھی دیو کا بندر ہمارے کسی بھی حوالے کو غلط ثابت کرے گا، 1 لاکھ روپے کا انعام۔ جس حرامی دیوبندی کی ہمت ہو وہ آ جائے۔ میرے ان لفظوں کو کرنا نہ سمجھیں، اصل میں مجھے نا جھوٹ کی برداشت نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں بڑے پیار محبت سے بات کروں گا، مگر ان کے جھوٹوں کو سن کر نا صبر نہیں ہوتا، کیونکہ سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے، کڑوا۔ نہ تو وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ میں جب جھوٹ باندھتا نہیں، جھوٹ بولتا نہیں ان کے خلاف، تو میں اپنے خلاف بھی، ہماری جماعت کے خلاف بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ خیر، بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی، اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اپنا خیالات اظہار ضرور کریں کمنٹ میں۔ میں محمد امتیاز پلاموی، معزز ناظرین، اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند پر رضا خانی مذہب کی طرف سے یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان حضرات کے لیے چمار چوڑے جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کھلے الفاظ میں اسٹیجوں کے ذریعے پرچار کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی ایسی باتیں لکھتے ہیں، اور ایسی باتیں لکھ کر پبلک میں بیان کرتے ہیں تاکہ پبلک ان سے بدظن ہو کر ان کی باتوں کو ماننا چھوڑ دے اور صرف ہمارے دامن سے لپٹ جائے تاکہ ان کا نذرانہ جاری رہے۔ چنانچہ بریلوی مذہب کے بانی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب الکوکب الشہابیہ میں کفریہ 27 کے تحت یہ بات لکھی ہے، اور الکوکب الشہابیہ کا یہ حوالہ سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 رسالہ نمبر 5 کے صفحہ نمبر 34 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کفریہ باتوں کی نسبت کرتے ہوئے کفریہ نمبر 27 میں یہ باتیں لکھی ہیں
کفریہ 27 تقویت الایمان پہلی فصل میں اس دعوے کا کہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا شرک ہے ثبوت سنیے، صفحہ نمبر 19۔ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔ مسلمانوں، ایمان سے کہنا حضرات انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو۔ اسی طریقے سے بریلوی مذہب کے ایک اور مولوی صاحب ہیں جناب حکیم احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب جال حق کے صفحہ نمبر 400 میں دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد کے عنوان سے لکھا ہے، دیوبندی عقائد کے سلسلہ نمبر 12 میں سب سے نیچے لائن میں ہر چھوٹا بڑا مخلوق اور بریکٹ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے نبی اور غیر نبی۔ یہ کتاب میں یہ اصل کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جناب حضرات سنا اس دیو کے بندر کی آڈیو کو، اس کی گفتگو کو کہ کتنا جھوٹا اور مکار ہے۔ اور یہ یار اللہ کے نبی کی جب بات آئے تو یہ بڑے ہیر پھیر گھماتے ہیں، اور جب میں ان شیطانوں کو کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہیں ارے بھائی دیکھو یہ بریلوی تو بڑا برا بھلا بولتے ہیں۔ شیطانوں، تمہیں اپنے ملاؤں کے لیے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تو ہمیں سرکار دو عالم کے لیے کیسے بات ہضم ہو جائے گی؟ کیا ہمیں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی کو تم الٹا سیدھا بولو، ہمارے نبی کو اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں، اس کی شان و عظمت کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر بتاؤ، چمار سے زیادہ ذلیل بتاؤ، شیطانوں حرام کھورو، تو ہمیں کیوں برا نہیں لگے گا؟ ضرور برا لگے گا۔ جو حضور کا ہے تو حضور کے امتی کو ضرور برا لگے گا، تم جیسے شیطانوں کو برا نہیں لگے گا۔ نے جان بوجھ کر بڑھا دیا تاکہ پبلک گمراہ ہو۔ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، نبی اور غیر نبی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف اسلامی عقائد کے عنوان سے لکھا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، پھر فرماتا ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، جو نبی کو خدا کے سامنے ذلیل جانے وہ خود چمار ہے، ذلیل ہے۔ جناب حضرات، آپ تمام حضرات خود اس کے منہ سے سن چکے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت کی شان کے مقابلے میں انہیں اس طرح کا جانے جس طرح اس نے بولا ہے، یعنی یہ جو جملے ان کی کتابوں میں لکھے ہیں، اللہ رب العزت کی شان کے مقابلے میں نبیوں کو، ولیوں کو، تمام انبیاء اولیاء اکرام، جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، اگر اس طرح کسی نے جانا، اس طرح کا عقیدہ رکھا تو وہ خود اس طرح کا ہے جیسے ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابیں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تقویت الایمان کتاب آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے خرید لیں، چاہیں کسی دیوبندی کے گھر سے جا کے لے لیں، وہ جملہ اس کتاب میں آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور اگر تبدیل کر دیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ حوالہ، اور میں آپ کو ان حوالوں میں دکھا رہا ہوں، میں نے نشان بھی لگائے ہیں، اس میں لکھا ہے صاف صاف کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، انبیاء اکرام مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں یا رب ہیں، خدا ہیں؟ مجھے بتایا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اب بڑی مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں، چھوٹی مخلوق میں جو ہے ہم اور آپ بھی آ جائیں گے، اور بہت ساری مخلوقیں ہیں، ہے نا؟ تو سب سے اعلیٰ اور افضل جو مخلوق ہے، افضل البشر، تمام مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو مخلوق ہے وہ بشر ہیں، مومن ہیں، ہے نا؟ ایمان والے ہیں، بہرحال انسان ہیں۔ باقی کی وضاحتیں بعد میں ہوں گی، لمبی بات ہو جائے گی۔ انسان
سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق انسان، بشر ہے نا۔ اب میری اس بات کو بشر کو پکڑ کے کہیں اور مت لے کے جانا، کبھی بولو دیکھو انبیاء کو بھی بشر بولا اور ان کو بھی بشر بولا اور ان کو بھی بشر بولا، مطلب بات یہاں صرف سمجھانے کے ٹاپک پر چل رہی ہے۔ میں نبی کو نور اور بشر دونوں مانتا ہوں، ٹھیک، نور اور بشر دونوں مانتا ہوں۔ میرے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بہرحال وہاں جانے کا کوئی ابھی ارادہ نہیں، مگر اس کے منہ سے، اس کی کہی ہوئی بات سے تمام دیوبندی اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں مولوی رشید احمد گنگوہی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد میڈوی، یہ جتنے بھی اشرف اہل تھانوی، یہ سب کے سب تقویۃ الایمان کتاب کی روشنی میں اللہ پاک کی شان و عظمت کے مقابلے میں، اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر بھی ہیں اور چمار سے زیادہ ذلیل بھی ہیں۔ اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں، ٹھیک۔ آگے کی بات ضرور سننا۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے بریلوی مذہب کی 2 کتابوں کے حوالے سے یہ بات سنی کہ کس طریقے سے انہوں نے علماء حق، علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے تقویۃ الایمان نامی کتاب کے حوالے سے جھوٹی باتیں کہی ہیں، اور اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کفریہ کا لفظ استعمال کر کے، اور نہ جانے میرا پوری جماعت دیوبندیت کو اور اس مفتی امتیاز کو چیلنج ہے کہ تقویۃ الایمان کتاب میں اگر یہ دونوں لفظ نہ ہوئے موجود تو 10 لاکھ روپے کا انعام میری طرف سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی ملا اس میں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں جمع ہیں، سب کے سب جتنے بھی ہوں، جس کا بھی دل چاہے اور لے کے لکھنؤ کے ندوے سے اور نزد تک جتنے بھی دیوبندی شیطانوں کے مدرسے ہیں، سب میں سے لوگ جمع ہو جائیں اور لکھنؤ کے ندوے سے لے کر عرب کے ندوہ تک، جو عرب میں ندوہ تھا نا جس میں حضور کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھیں، وہاں تک کے جتنے بھی شیطان ہیں جمع ہو جائیں اور ان دونوں باتوں کو غلط ثابت کر دیں، میری طرف سے 10 لاکھ روپے کا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ دیوبند کے ملاؤ کان کھول کر سن لو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان حوالوں کو دیکھ لو، یہ لفظ، یہ جملہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء اکرام کا تم نے نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اور ہر مخلوق، تو مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ مخلوق ہیں کہ خالق ہیں انبیاء اکرام؟ بس مجھے اتنا بتا دو، ٹھیک ہے۔ مخلوق میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء اکرام مخلوق ہیں یا خالق ہیں، خدا ہیں، بس اتنا مجھے سمجھا دو۔ انبیاء اکرام بھی مخلوق میں آتے ہیں اور انبیاء اکرام بڑی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، بڑی مخلوق، آئی سمجھ میں؟ بہرحال دنیا کا کوئی بھی دیوبندی شیطان اگر ان دونوں حوالوں کو غلط ثابت کر دے، 10 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ میں یہ دونوں لفظ، یہ دونوں ورڈ اسی کتاب میں دکھاؤں گا اور میں نے دکھا بھی دیا ہے۔ کسی دیوبندر کا اگر دل چاہے تو آ جائے، ٹھیک ہے۔ 10 لاکھ روپے کا انعام ہے میری طرف سے۔